بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں عبداللہ خان۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے آج کل دو خبریں کافی سرخیوں میں جا رہی ہیں۔ ایک تو کپتان کہ پاکستان کا اگلا کپتان کون ہوگا وائٹ بال کے لیے، کیونکہ شاہین افریدی پہ جو عدم اعتماد ہے محسن نقوی صاحب کا وہ برقرار ہے، اس حوالے سے کافی خبریں آ رہی ہیں۔ دوسرا، پاکستان کا ہیڈ کوچ کون ہوگا، اس حوالے سے بھی کچھ دنوں سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ کون سا کھلاڑی ہے جس کے ساتھ بات چیت جاری ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی کہ وہ پاکستانی ٹیم کا کوچ بن جائے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کپتان کے حوالے سے۔ کپتان کے حوالے سے آج دو نام فائنل کے ہو گئے ہیں، دو نام بھجوا دیے گئے ہیں۔ پی سی بی چیئرمین محسن نقوی صاحب کے پاس زکا اشرف صاحب بار بار آ جاتے ہیں، محسن نقوی صاحب کے پاس دو نام بھجوا دیے گئے ہیں۔ دو نام کون ہیں اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں محسن نقوی صاحب نے اس دن پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ کپتان جو ہے یہ چینج کرنا، یہ لے آنا، یہ اب کام ہے سلیکشن کمیٹی کا۔ مجھے ہنسی بھی آئی تھی اس دن، کیونکہ ایک چیئرمین کے پاس سب سے جو بڑا ہتھیار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کرکٹ ٹیم کا کپتان چینج کرنا، اور ہر چیئرمین کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جی میرے پاس یہ اختیار ہو، میں کپتان چینج کر سکوں۔ اس کی حال مثال آپ دیکھ لیں، ورلڈ کپ 2023 میں پاکستان کو شکست ہوئی، ادھر زکا اشرف صاحب نے اپنے بیٹے کے خواہشات پر اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے کپتان چینج کیا بابر اعظم کو۔ دو نام جو آج فائنل ہو گئے ہیں ان میں سابق کپتان بابر اعظم اور ایک محمد رضوان، یہ دو نام شامل کیے گئے ہیں سلیکشن کمیٹی کی جانب سے۔ سلیکشن کمیٹی 4 ممبران پر مشتمل ہے، جن میں محمد یوسف، وہاب ریاض، عبدالرزاق، اسد شفیق کا نام شامل ہے۔ چاروں نے یہ فائنل کر دیے دو نام کہ اب جا کے محسن نقوی صاحب اس کو فائنل کر دیں کس کو کپتانی سونپی جائے گی۔ تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جی محسن نقوی صاحب جب وہ پریس کانفرنس میں بتا رہے تھے کہ جی میرا تو سلیکشن کمیٹی میں یا کپتان بنانے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، نہ کوئی میں فرمائش سنوں گا، تو وہ بات غلط ثابت ہو گئی اس سے، کیونکہ نام فائنل کریں گے تو ہی محسن نقوی صاحب کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں جی شاہین افریدی پر، جن کو ایک سیریز کے لیے کپتان بنایا گیا نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے۔ وہاں میں پاکستان کو بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 5 T20 میچ کی سیریز ہم 4-1 سے بری طرح سے ہار گئے، اس کے بعد اس کو چینج کیا گیا۔ اب جا کر کچھ دنوں سے یہ خبریں آپ سن رہے ہیں کہ جی کپتان کون ہوگا، کپتان کون ہوگا۔ جب شاداب خان اور محمد رضوان کی بات چل رہی تھی، تب جا کے شاہین افریدی جو سسر ہیں شاہین افریدی کے، وہ چپ بیٹھے تھے۔ لیکن جب ان کو یہ پتا چلے کہ بابر اعظم دوبارہ سے کپتان بننے لگے ہیں، تو جناب اب انہوں نے جو ہاتھ پیر ہیں وہ چلانا شروع کر دیے ہیں، اپنے اپروچ کر رہے ہیں اب وہ کہ جی اب کل ہی پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے، آج ساری خبروں کے ہیڈ لائنز بنی ہوئی تھی وہ پریس کانفرنس جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کپتانی دی ہے تو ٹائم بھی دو۔ تو میرا ایک سوال ہے شاہد افریدی سے، شاہد افریدی صاحب جب ورلڈ کپ 2021 میں پاکستانی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی تھی، آپ کے داماد کی وجہ سے شکر اللہ کا اس کو 3 چھکے لگے اور ہم باہر ہو گئے، کپتان بابر اعظم تھے، سیمی فائنل تک پہنچ گئے تھے ہم۔ 2022 میں ہم فائنلسٹ رہے، فائنل میں ہار گئے تھے، تب بھی آپ کے داماد کو انجری ہو گئی تھی، اسی کی وجہ سے میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ ایک دن شعیب اختر نے کہا تھا کہ اگر میں ہوتا ان کی جگہ اپنی ٹانگ توڑوا دیتا لیکن یہ اسپیل ضرور کر لیتا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ہو گیا۔ 2023 میں جب بابر اعظم کپتان بنے تھے، انڈیا میں جا کر ورلڈ کپ کھیل رہے تھے ہم، وہ بھی کپتان تھے، اور تب بھی شاہین افریدی جیسے بولر ہو، مین بالر ہے ہمارا، ان سے وکٹ نہیں لی جا رہی تھی، مڈل آرڈر میں اسپن سے وکٹ نہیں لی جا رہی تھی، مڈل کی بات کر رہا ہوں، ہمارے بیٹسمین نہیں چل رہے تھے، فخر زمان جیسا بیٹسمین آؤٹ آف فارم تھا، اور آپ نے جا کے بات ختم کر دی تھی کپتان چینجز پر کہ جی کپتان بدل دو، کپتان بدل لیا۔ تب آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی صبر کریں، ایک سیمی فائنل 2021 والا، 2022 میں فائنل ہم کھیل چکے ہیں اسی کپتان کی کپتانی میں، اس کو رہنے دو، اس کو موقع دو، کیونکہ جب ان کو بالرز کی ضرورت تھی، بالرز نے نہ ابتدا میں وکٹیں لی، نہ میڈل کی اوورز میں، اور نہ آخری اوورز میں بالرز نے وکٹیں لی۔ بیٹسمینوں میں جب ان کو ضرورت تھی، ہمیں چیس کرنا تھا یا ہم نے ٹارگٹ سیٹ کرنا تھا، کسی بھی بیٹسمین نے ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا۔ تو لہٰذا کپتان کے بجائے پوری ٹیم کی کارکردگی سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں کپتان یہی چاہیے، لیکن ٹیم بدل دیتے ہیں، ٹیم میں کچھ چینجز کرنے پڑتے ہیں، وہ کر دیتے آپ تو ہم مان لیتے۔
لیکن جب آپ کے دماغ پہ بات آ گئی ہے تب آپ ہاتھ پیر چلانے لگے ہیں کہ ان کی کپتانی بچائی جائے، اور وہ بچا بھی سکتے ہیں. آپ کو بات بھی بتاؤں، کیونکہ ذکا اشرف صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے، اور ظاہر سی بات ہے اس میں نہیں پڑھ رہا، لیکن ان کی کپتانی بچانے کے لیے وہ میدان میں آ چکے ہیں، اور وہ ضرور کوشش کریں گے کہ جی بابر اعظم کو ہی کیوں، کیونکہ پتہ نہیں کیا بابر اعظم سے کیا ویسی مخالفت ہو سکتی ہے، کیا چڑھ ہے ان کو کہ جی بابر اعظم کپتان نہیں ہو سکتی. مجھے لگتا ہے 2023 کے ورلڈ کپ کی میں بات کر رہا ہوں، 2023 ورلڈ کپ میں پاکستانی بالرز کی مایوس کن کارکردگی ایشیا کپ میں رہی، پھر ورلڈ کپ میں بھی ہمیں بالرز نے نہ ابتدا میں وکٹیں نہیں کی تھی، نہ میڈلز کی اوورز میں ہمیں وکٹیں ملی، نہ ڈیتھ کی اوورز میں ہمارے بالرز نے ہمیں کچھ سروائیو کیا. ساؤتھ افریقہ کے خلاف میچ تو آپ کو یاد ہو گئی، آخری وکٹ تھی. آپ یقین کریں مجھے شعیب اختر، وسیم اکرم، وقار یونس کی یاد آ گئی. اگر کوئی ایک ہی بالر اس وقت ان میں سے ہوتا تو تمریز شمسی جیسا بیٹسمین یا پھر وہ کشف مہاراج جیسا بیٹسمین ہمیں بیٹنگ کرنے ہمیں ہمارے سامنے کھڑا ہوتا، وہ ہمیں چوکے لگا لیتا. حارث روف جیسا بالر ان کو ایسے گیندے کر رہا تھا کہ جی گیندے مس ہو جائے کہیں سے. تو مجھے لگتا ہے کپتان چینجز کے حوالے سے تب شاہد افریدی کے چپ رہنا، بلکہ لابی بنے ہوئی تھی انہوں نے، اور وہ اس میں چل رہے تھے کہ میرا دماغ جو ہے وہ کیپٹن بن جائے. ان کی وہ خواہش پوری ہو گئی ہے، کپتان وہ بن چکے ہیں، لیکن اس کی جو برے اثرات ہیں وہ ہم نے دیکھ لی نیوزی لینڈ کے خلاف. اور پھر یہ پی ایس ایل میں جس طرح بری کارکردگی دکھائی انہوں نے بحیثیت کپتان، جسے گلی محلوں کی میں بار بار مثال دیتا ہوں. اکثر بچے آ جاتے ہیں، کسی کا بلہ ہوتا ہے، کسی کا بال ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں بالنگ کروں گا کیونکہ میں بلہ لے کے آیا ہوں یا بال لے کے آیا ہوں، اور بیٹنگ بھی خود کروں گا، بالنگ بھی. اسی طرح سے شاہین افریدی، ڈیوڈ ویسا اور سکندر رضا جیسے کھلاڑی موجود ہیں ڈک آؤٹ میں، خود پیڈ اور ہیلمٹ پہن لیتے ہیں، آپ بیٹو میں جا کے بیٹنگ کرنے آتا ہوں. اسی طرح سے خود کو بیٹنگ میں پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ بھائی میرے اچھے خاصے تگڑے بلے باز موجود ہیں، یہ دونوں ان سے فائدہ اٹھائے، اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ بالنگ یا فوکس ہے وہ بالنگ پہ رکھے. ایسا نہیں کیا انہوں نے، لیکن اب آ گئے ہیں ان کے سسر ان کو بچانے. اب دیکھتے ہیں یہ اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن دو نام فائنل ہو چکے ہیں، محمد رضوان اور بابر اعظم کا. دونوں میں سے کس کو فائنل کرتی یہ فیصلہ محسن نقوی صاحب نے کرنا ہے. ٹیم آج کل موجود ہے کاکول میں، جہاں پاک آرمی اکیڈمی میں ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، ٹریننگ زبردست جا رہی ہے کھلاڑیوں کی. اب دیکھنا کیا ہے کہ کپتان کون بن جاتا ہے، اس حوالے سے جلد آپ کو رپورٹ کریں گے. اللہ حافظ.